بک ہوم کے چیئرمین رانا عبد الرحمان گھر سے لاپتہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں کچھ دن کے بعد جو ہے ان کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ میں دفتر پہنچا تو مجھے ان کے بھائی کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا بھائی گاؤں ہے ستیانہ فیصل آباد، وہاں نہر کے کنارے رانا صاحب کی یہ جوتے، شناختی کارڈ، ایک پرچی ملی ہے۔ رات کو جو خبر جاری ہوئی پولیس کے ذرائع سے وہ یہی تھی کہ اغوا کے بعد انہیں لے جایا گیا ہے، پھر قتل کر کے ان کی جو لاش ہے وہ نہر میں پھینکی گئی ہے۔ یہ خبر جاری ہو گئی تھی۔ اگلے دن خبر پولیس نے جاری کر دی کہ خودکشی کا امپریشن مل رہا ہے، اور وہ وہاں گئے اور انہوں نے خودکشی کر لی، جبکہ ان کے مالی معاملات ایسے نہیں تھے، ان پر کوئی فائنینشیل سٹریس ایسا نہیں تھا، وہ ایک بہت مضبوط آدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، کچھ روز قبل جو ہے ایک خبر گردش کرتی ہے، بک ہوم کے چیئرمین رانا عبد الرحمان گھر سے لاپتہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں کچھ دن کے بعد جو ہے ان کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ سینئر صحافی انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید چودھری صاحب، چونکہ یہ عبد الرحمان کے قریبی دوست بھی ہیں اور ان کے لاپتہ ہونے کی سب سے پہلے خبر بھی انہوں نے ہی شیئر کی تھی۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ لاپتہ کب ہوئے، کیسے ہوئے؟ لوگ ابھی بھی اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ متجسس ہیں، وہ کہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اصل میں اسی لیے لوگوں کو تجسس پیدا ہوا ہے کہ سارے معاملات روٹین کے مطابق تھے، کوئی چیز اب نارمل نہیں تھی۔ رانا صاحب کے کاروباری معاملات، ان کی دفتری مصروفیات، ان کی جو گھریلو مصروفیات تھیں وہ ساری وہ معمول کے مطابق تھی۔ اور منگل کی صبح اچانک سمجھیں کہ مجھے 12:30 کے قریب فون آیا ان کے بھائی کا، انہوں نے کہا کہ رانا صاحب ٹریس نہیں ہو رہے۔ تو جو طریقہ کار ہوتا ہے پہلے کہ ہم کہتے ہیں جی موبائل پر کال کریں بار بار اور ویٹ کریں، ممکن ہے کہ آ جائیں۔ سو موبائل پر کالیں ہم کرتے رہے، سب لگے رہے، ان کے صاحبزادے بھی، ان کے بھائی بھی، کچھ اور دوست بھی۔ جب مغرب کا وقت ہونے لگا تو پھر ہمیں تشویش ہوئی، جس کے بعد پھر فیصلہ کیا، بلکہ میں نہیں کیا، میں نے کہا کہ اب ہمیں ایک تو پہلے دوپہر کو ہم نے یہ کیا کہ 15 پر ہم نے کال چلا دی تاکہ جی ایک رجسٹریشن ہو جائے سرکاری طور پر کہ وہ مل نہیں رہے، اور جو کارروائی پولیس کرنی ہے کرے۔ اس کے بعد تھانے گئے ہیں تو تھانے والوں نے کہا، تھانہ نشتر کالونی، انہوں نے کہا جی تھوڑا ویٹ کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں معاملے کو، لیکن وہاں درخواست جمع کرا دی گئی۔ اب جو CCTV گھر والوں نے نکلوائی جو گلی کی ہے، اس میں معاملہ بالکل واضح طور پہ ہے کہ وہ بالکل ایک نارمل انداز کے اندر گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اور گھر کا دروازہ انہوں نے اس طریقے سے بند کیا ہے کہ جیسے میں اپنے محلے کے اندر گھر سے نکل کر بازار جاتا ہوں یا مسجد جاتا ہوں یا ایسی جگہ جاتا ہوں جیسے میں نے واپس آنا ہے گھر پہ، اور دروازے کو پھر میں نے ہی آگے کھولنا یا بند کرنا ہے، میں نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے نا، اس طریقے سے بند لاک نظر آئے پھر میں اس کو کھول لوں۔ وہ بند کر کے چلے ہیں، تھوڑا سا واپس آئے ہیں، واپس آ کے پھر انہوں نے اس کو اور ٹھیک کیا، جس سے یہ تاثر تقویت پکڑتا ہے کہ وہ کہیں قریب ہی جا رہے تھے، انہوں نے واپس آنا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ گھر سے آپ ایک مصروفیت لے کے دفتر کی نکل گئے، آپ کسی کام کے لیے چلے گئے، کسی دفتر کسی دوسرے کے دفتر میں چلے گئے، کسی سفر میں چلے گئے، تو یہ امپریشن نہیں ہے۔ وہ امپریشن یہ ہے کہ آپ واپس آئیں گے تھوڑی دیر میں، اس کے بعد تھوڑا آگے جا کے ان کی ایک فوٹیج ہے اور جس میں وہ سڑک پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، بعد میں ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ رات کو میں نے جو ہمارے خود سٹی 42 میں دوست رہے ہیں تو وہ اس وقت کام کرتے ہیں سیف سٹی میں، وہاں پر بھیجا کچھ دوستوں کو، وہاں پتہ لگا کہ 70% کیمرے خراب ہیں سیف سٹی کے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت لمحہ فکری ہے جی، لاہور میں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا۔ اس دوران لوکیشن پرائیویٹلی ٹریس کرنے کی کوشش کرتے رہے، کمپنی سے رابطہ کیا گیا، ادھر ادھر دیکھا گیا، خیر کچھ خاص اس میں مدد نہیں ملی۔ پھر سمجھیں کہ 1:30-2 بجے کے بعد ان کا موبائل بھی جو ہے وہ بند ہو گیا، ظاہر ہے بیلیں اس پر اتنی جا رہی تھیں۔ جب آپ نے وہ لوکیشن یا وہ ٹریس پرائیویٹلی کروانے کی کوشش کی تو لاسٹ ان کی جو موبائل کی لوکیشن ہے یا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ کہاں پر چل رہا ہے؟ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، وہ ان کے صاحبزادے نے کرائی تھی، تو اس میں کسی بندے نے بتایا کہ یہ لوکیشن دے رہا ہے ان کے بک ہوم کی دفتر کی، وہاں پر حالانکہ وہ گئے ہی نہیں تھے۔ تو وہ اس میں کیا ٹیکنیکل ایرر تھا، کوئی پرانا سسٹم آ رہا تھا، کمپنی کے تھرو کر رہے تھے نا، تو اس میں پتہ نہ چلا، اور پولیس نے بھی اس کو ایزی لیا، مغرب کے بعد بھی انہوں نے کہا ممکن ہے 1-2 گھنٹے میں آ جائیں۔ تو اس کے بعد جب وہ ٹریس نہ ہوئے تو رات کو پھر FIR درج ہو گئی، پھر کارروائی شروع ہوئی۔ صبح میں نے پھر FIR کو اپروچ کیا، میں نے کہا ان کے پاس چونکہ سسٹم ہے تو وہ ٹریس کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رابطے کرنے میں اور پولیس کے کاغذات ادھر جانے میں آنے میں اس میں ٹائم لگا۔ بہرحال اسی اسنا میں چونکہ میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کر دیا تو تمام دوست متحرک ہو گئے۔ یہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھتا رہا۔
پھر میں دفتر پہنچا تو مجھے ان کے بھائی کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ جو ہمارا بھائی گاؤں ہے ستیانہ فیصل آباد, وہاں نہر کے کنارے رانا صاحب کی جوتے, شناختی کارڈ اور ایک پرچی ملی ہے. اس پرچی پر سرور صاحب کا نمبر لکھا ہوا تھا, موبائل نمبر. سرور صاحب کون؟ جو بھائی ہیں ان کے نا, اچھا, ان کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ بڑی مسٹیریس سی بات تھی کہ وہ پھر موبائل کا ہے. ایک بندہ جہاں سے چلا اپنے گاؤں پہنچ گیا, موبائل سے ہم لوکیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں, موبائل ہمیں مل نہیں رہا. وہاں پر نہر کے کنارے جوتے پڑے ہوئے ہیں اور ایک پرچی لکھی ہوئی جس میں نمبر ہے ان کا, شناختی کارڈ. پیسے نہیں ہیں, پرس نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں لگا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فوری طور پر رخ کریں تھانے کا, تاکہ قانونی کارروائی ہماری جاری رہے. پھر اس کے بعد پھر فیصلہ آباد تو جانا ہی جانا. وہاں سے وہ چلے گئے تھانہ نشتر کالونی میں. وہاں میری بات بھی ہوئی ان سے, تو انہوں نے جا کے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. اتنی دیر میں سارے ہم جو صحافی دوست ہیں ہم اپنا پریشر ڈال چکے تھے. تو پولیس نے 2 اہلکار ان کے ساتھ کر دیے. انہوں نے کہا کہ آپ فیصل آباد چلیں. پھر مجھے سرور صاحب کا فون آیا, ان کے صاحبزادے کہا کہ ہم فیصل آباد کی طرف نکل رہے ہیں. بس میں نے کہا جیسے ہی آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو میں اسی وقت اپنے بیورو چیف صاحب کو فون کر دوں گا. فیصل آباد کی پولیس بھی آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائے گی تاکہ آپ کو وہاں بھی ہیلپ ملے. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد, اتنی میرا وقت گزرا ہوگا, شام کا وقت تھا, ظاہر مغرب کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں. آدھے گھنٹے کے بعد تو میں اپنے بیورو چیف کو میں نے فون ملایا یہ کہنے کے لیے کہ میرے یہ دوست آ رہے ہیں, ان کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے. ان کا نمبر میں نے شیئر کیا سرور صاحب کے ساتھ. میں نے بھی فون ملایا تھا تو سرور صاحب کی مجھے کال آ گئی اس میں, جس میں انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ آپ نے تو بڑی محنت کی, بڑی ہمت کی, بڑی کوشش کی, لیکن ہمیں نہر سے ڈیڈ باڈی مل گئی ہے گاؤں. تو یہ صورتحال تھی. اب چونکہ معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پریشانی میں تھے, انہوں نے کیا کرنا ہے. اتنی دیر میں وقت بھی کافی گزر چکا تھا, تو میں نے ان کو فون کر کہا کہ پوسٹ مارٹم لازمی کرانا ہے. بعض اوقات گھر والے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ چیڑ پہاڑ نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا دیکھیں یہ تو میڈیکل ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کیا معاملہ. تو اس میں پھر اپروچ کی گئی لائٹ اسپتال فیصل آباد میں, اور پولیس کو بھی کنوے کرایا گیا کہ آپ نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے, اسے کوئی ایسے حادثہ نہ قرار دے دیں. رات کو جو خبر جاری ہوئی پولیس کے ذرائع سے وہ یہی تھی کہ اغوا کے بعد انہیں لے جایا گیا ہے, پھر قتل کر کے ان کی جو لاش ہے وہ نہر میں پھینکی گئی ہے. یہ خبر جاری ہو گئی تھی. اگلے دن خبر پولیس نے جاری کر دی کہ خودکشی کا امپریشن مل رہا ہے, اور وہ وہاں گئے اور انہوں نے خودکشی کر لی. جبکہ ان کے مالی معاملات ایسے نہیں تھے, ان پر کوئی فائنینشیل سٹریس ایسا نہیں تھا. وہ ایک بہت مضبوط آدمی تھا, پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوتا ہی مضبوط ہے. لیکن کیا کوئی دشمنی تھی, کوئی اس طرح کا کوئی چکر تھا؟ جس طرح آپ تو بہت قریبی دوست ہیں, آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی اس کے علاوہ؟ میں نے ان کے گھر سے یہ بات معلوم کرائی ہے, بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, اور وہ بائی نیچر فرینڈلی شخصیت تھے. مثلا آپ اگر ایک دفعہ ان کے پاس چلے گئے ہیں نا, بس ایک دفعہ جا کے آپ نے اپنا تعارف کرانا ہے کہ میرا نام زین امتیاز ہے اور میں آ گیا ہوں. اس کے بعد آپ کے اور ان کی پکی دوستی ہے. آپ نے جب بھی کتاب لینے جانا ہے انہوں نے 30% 40% کنسیشن کر دینی ہے. جو کتاب ان کے مکتبے پر اویلیبل نہیں ہے, آپ نے کہنا ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور ملے گی یہ, میں مثال دے رہا ہوں, جیلم سے, یا یہ ملے گی کراچی سے, تو وہ انہوں نے کنسیشن پر آپ کو منگا کے وہ بھی دے دینی ہے. تو یہ ایک ان کا بہت مینیجر تھی. رات کو جس دن وہ صبح لاپتہ ہوئے ہیں, اسی رات کو ان کا جو صاحبزادے ہیں عاطف, ہمارا بھتیجا, وہ سما میں پروڈیوسر ہے, وہ بتاتا ہے کہ میں 2 گھنٹے بابا کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا ہوں. بہت اچھے موڈ میں تھے, کوئی بالکل نارمل انداز میں. اسی لیے پھر اس چیز کو ہم نے نگیٹ کیا جب پولیس نے کہا کہ خودکشی کی گئی ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی آنی ہے, اور ان کے صاحبزادے اور بھائی جو ہیں وہ گاؤں میں ہیں. اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں, ہم ذاتی طور پر پرائیویٹلی بھی لگے ہوئے ہیں. دیٹ از وائی میں نے آپ سے بھی بات کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگایا کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. ہمیں توقع ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی نہ کوئی کلو ایسا ملے گا جس کے بعد ہم تعین کر سکیں گے کہ کیس کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جہاں سے نعش برآمد ہوئی ہے وہاں پر جوتے, شناختی کارڈ اور ایک پرچی ملی, کیا سوسائڈ کرنے والے شخص کو اتنی ہوش ہوتی ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ, اپنے جوتے, اور یہ سوالیہ نشان ہے کیا؟ جی بالکل, یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ وہاں نشانیاں چھوڑ کر کودے. خودکشی بنانے کی کوشش کی گئی. نمبر 1, موبائل کہاں پر ہے ہمیں نہیں پتہ, پرس کہاں ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ. تو اس معاملے میں جو اب پوشیدہ پہلو ہیں, جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں, یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ ذہنی طور پر ایک نفیس آدمی لیکن بڑی مضبوط شخصیت ہے. یہ خودکشی یا دیکھیں کاروباری نقصان ان کو پہلے بھی ہوا بہت بڑا. ایک زمانے میں فکشن ہاؤس سے جب وہ علیحدہ ہوئے سڑک پر بھی آ گئے تھے, ان کو رتی برابر پرواہ نہیں تھی, اور وہ اتنے کشادہ دل شخصیت تھے کہ جب ہم کبھی جاتے تھے وہ قوم, اکثر ہی جاتے تھے بلکہ,
تو وہ اتنا خرچہ ہم پر کھانے پلانے پر کر دیتے تھے. میں نے 4 کتابیں خریدنی ہوتی تھی تو اتنے تو وہ کھانے پلانے پر کر دیتے تھے, لگا دے. تو ان کو یہ تشویش ہوتی نہیں تھی, اور کتاب سے جو ان کا لگاؤ تھا وہ بڑا عجیب سا تھا. کہتے یار میں نے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جب ٹرک بھر کے کتابیں, پبلشر تھے وہ, تو کہتے ہیں مال آ گیا مال. کہتے مجھے اتنا برا لگتا ہے بھی سیدھا کو کتابیں آ گئی ہیں, کتابیں چھپ کر آ گئی ہیں. کہتے یہ جو اردو بازار میں یا باقی بھی جو اتنے مکتبے ہیں پبلشرز, وہاں پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ عمومی اصطلاح ہے ہمارے یہاں کاروباری کہ مال آ گیا مال آ گیا, وہ چیز کو مال کہتے ہیں. کہتے ہیں مجھے نا جو کہتے ہیں نا مجھے کوفت ہوتی ہے, مجھے اندر سے تکلیف ہوتی ہے. تو کتابوں کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا ان کا. اور وہ بالکل ایک روشن خیال شخصیت تھے, لیفٹ سے ان کا تعلق تھا, اور اپنے کہنا چاہیے کہ ان کے دفتر میں میٹنگز بھی ہوتی رہتی تھیں, لیکن غیر سیاسی نوعیت کی اور بڑے انسانی حقوق کے بارے میں. اپنے گھر سے چل کے اپنے آبائی گھر جا کر, کیونکہ یہ لاہور میں تو کافی عرصہ ہو گیا ہوا ہے, یہ شروع سے ہی لاہور میں ہیں, ان کی آگے جو نسل ہے وہ بھی لاہور سے, تو اپنے آباؤ اجداد کے پاس وہاں پر جا کر یہ لاش ملنا, یہ سارا کچھ یہی ساری ایک مسٹری کریٹ ہوئی ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کی مدد سے, تحقیقاتی اداروں کی مدد سے ہم ریزالو کر سکیں کہ یہ ہے کیا. کیونکہ ہر چیز جو ہمیں نئی سامنے نظر آتی ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکوک نظر آ رہی ہے. میں نے عاطف سے بات کی تھی کل, تو وہ عاطف نے مجھے یہ امپریشن دیا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ کھلایا بھی گیا تھا پہلے, لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈیکل ایگزامن کے بعد, پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد رپورٹ جب سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پر کمنٹ کر سکیں. لیکن یہ ایک اندازہ ہے کہ ان کو کیا کھلا کے لے جایا گیا ہے, پھر یہ واقعہ ہوا کیسے ہے, تو اس کی کڑیاں ان شاء اللہ تعالیٰ, میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہوں پوری طرح سے کہ وہ ساری مل جائیں گی اور حقیقت سامنے آئے گی. سر انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے, کیونکہ ابھی کچھ بھی کہنا ہے قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ابھی تحقیقات جاری ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی. سر آپ کوئی اس طرح کا کوئی خوشگوار واقعہ جو کہ آپ کو ابھی بھی یاد آتا ہے اور عبد الرحمٰن صاحب آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں, ویسے تو بے شمار ہوں گے, لیکن کوئی ایک ایسا خوشگوار واقعہ جو ابھی بھی آپ کو نا وہ ستاتا ہے, دل کرتا ہے کہ یار. جی ان کا چونکہ انہوں میرے لگاؤ کا پتہ تھا کتابوں سے, تو وہ جب بھی کوئی نئی کتاب آتی تھی مجھے فون کر دیتے تھے, اور پھر وہ ہنسی مذاق یا گپ شپ ہوتی رہتی تھی سیاسی معاملات پر بھی. وہ مجھے کہتے تھے اکثر کہ یار تمہاری پوسٹیں بڑی سخت ہوتی ہیں, کہ ہوتی تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا نا تم احتیاط کیا کرو, تم ایسے کیا کرو, تم یہ کیا کرو. تو مجھے وہ ایک ایلڈر کے طور پر سمجھاتے تھے ہمیشہ, اور اس میں پھر ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا مختلف واقعات پر. اور ان کے ظاہر ان کے بہت زیادہ لوگوں سے ان کے تعلقات تھے, آنا جانا تھا, ایکسپیرینس ہم شیئر کرتے رہتے ایک دوسرے کے ساتھ. تو مجھے جو ان کا واقعہ یاد بار بار گھوم کے ذہن میں آ رہا ہے, وہ میں نے وہی واقعہ آپ کو سنایا کہ وہ کہتے تھے یار وہ کتاب کو مال نہ کہا کرو, کتاب کتاب ہوتی ہے. تو مجھے یہ چیز بڑی ہارٹ کر رہی ہے کہ وہ اتنا علم دوست شخص, کتاب دوست شخص, اور اس طریقے کے ساتھ ان کی موت ہوئی جس میں مسٹری ہی مسٹری ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے, اور اس کے جو ذمہ داران ہیں اس سانے کے وہ بھی ٹریس ہو سکے. سر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ہائی پروفائل بھی کیس ہے, جب تک وہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر خبروں کی زینت بنا رہتا ہے تب تک تو پولیس اور محکمے ایکٹیو ہوتے ہیں. جب وہ خبروں کی زینت کم ہو جاتا ہے یا سوشل میڈیا پر کم نظر آتا ہے تو پھر اس کی ورکنگ میں کمی آ جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ جب آپ پرسو کرنا بند کر دیں تو اس کے نتیجے میں وہ چاہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو, چاہے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو, چاہے کچھ اور ہو, وہ آہستہ آہستہ پھر وہ غائب ہو جاتا ہے منظر سے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں جیسے ہی ان کے بھائی اور بھتیجے جو ہیں وہ لاہور آ جاتے ہیں, پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ جاتی ہے, اس کے بعد ہم سارے دوستوں کو ایک میٹنگ بھی بلائیں گے. ہم رابطے میں ہیں, اور اس حوالے سے ظاہر ہے میڈیا کے اندر پہلے بھی خبریں آئی ہیں, آگے بھی سارے معاملات ہوں گے. بہت سارے وکلا کا وہاں آنا جانا ہے جو ادب شناس ہیں, شاعر ادیب, پروفیسر, صحافی تو خیر بہت زیادہ آ جاتے ہیں. وہاں مکتبہ میں پبلشنگ ہاؤس کے اندر پولیس کے بہت سارے افسروں کا بھی آنا جانا ہے جو علم دوست ہیں. تو اس میں ہم سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کا نام بھی زندہ رکھیں گے اور اس کیس کی تہہ تک بھی جائیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین, سینئر صحافی نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.